نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوپیڈیا چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام سامعین کو اور ناظرین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت سارے احباب دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، ان تمام حضرات کے لیے ڈھیروں ساری دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عزت والی زندگی، چین، سکون اور راحت والی زندگی عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، انسان بہت ہی نازک اور بہت ہی کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر وقت انسان کو دیکھ رہی ہے اور ہر وقت انسان کے ساتھ ہے۔ اگر انسان اس چیز کا استحضار کر لے اور اس کی پریکٹس کر لے تو دوستو اس کو ایسا مزہ آئے گا زندگی گزارنے کے اندر کہ آپ اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جس انسان کے دل میں یہ بات اعلیٰ درجے میں اتر گئی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، پوری دنیا مل کے بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پوری دنیا کے مادی نقشے اور قوتیں اور ساری طاقتیں مل کے اس کا ایک بال بھی نہیں ہلا سکتی۔ پیارے دوستو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو الحسین حلیم رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں میں نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ ایک دفعہ میں حضرت سرقطی رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں موجود تھا اور وہاں کئی مشائخ بھی موجود تھے اور عمر کے اعتبار سے میں ان سب سے چھوٹا تھا۔ حضرت سرقطی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پوچھا، ایسا کون سا عمل ہے جو آنکھوں سے نیند کو اڑا دیتا ہے؟ یعنی بہت ہی مشکل سوال کیا کہ اپنے تمام رفقائے مجلس کو کہا کہ ایسا کون سا عمل ہے کہ جو انسان کی آنکھوں سے نیند کو اڑا دیتا ہے؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر ایک نے اپنی اپنی استعداد اور اپنے اپنے علم کے مطابق رائے کا اظہار کیا۔ ایک نے کہا فاقہ کشی ایسا عمل ہے کہ اس عمل کے ذریعے سے آنکھوں سے نیند اڑ سکتی ہے، یعنی کئی دن کا بھوکا اس کے آنکھوں سے نیند جا سکتی ہے۔ ایک نے جواب دیا اگر انسان پانی کی مقدار کم کر دے، یعنی پانی کا استعمال تھوڑا کر دے، تو اس تھوڑے پانی کے استعمال کرنے کی وجہ سے اس کے آنکھوں کی نیند اڑ سکتی ہے۔ غرض یہ کہ ہر ایک نے اپنی طبیعت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق رائے دی اور ہر ایک کی رائے دوسرے سے مختلف تھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ آہستہ آہستہ جب سارے رفقائے مجلس اپنی رائے دے چکے تو پھر میری باری آ گئی اور مجھ سے پوچھا گیا کہ جنید بتاؤ ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آنکھوں کی نیند اڑ جاتی ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت قلوب کا اس بات کو جان لینا کہ اللہ عز و جل ہر حال سے میری عادتوں سے بخوبی ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں نے کیا کمایا اور کیا کیا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سرسختی رحمۃ اللہ علیہ نے میرا جواب سنا تو انتہائی تعجب کا اظہار کیا اور فرمایا واہ 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 واہ، کیا ہی خوب جواب دیا ہے جنید نے۔ پیارے دوستو، یہی ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ اگر ہم جان لیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں جو کر رہا ہوں اس کے سامنے ہے تو یقین کریں ہماری آنکھوں سے نیند ہی اڑ جائے۔ لیکن ابھی ہمارے دل میں اس درجے کا یقین نہیں ہے، اسی لیے تنہائی میں ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے دامن کو صاف رکھیں، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم دوستی لگائیں، پھر انشاءاللہ ہمارے سارے اعمال اللہ پاک درست کر دیں گے۔
آج جو ہمیں مسائل درپیش ہیں اور مشقتوں کا سامنا ہے اور طرح طرح کی مصیبتیں اور تکلیفیں بارش کی طرح ہمارے اوپر برس رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم اللہ سے دور ہو چکے ہیں۔ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ روٹھ چکی ہے، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اس کی رحمت سے ہم پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ جبھی شیطان نے ہمارے اوپر حملہ کیا اور اپنے ناپاک ارادوں میں ہمیں شامل کیا، طرح طرح کے گناہوں میں ملوث کر کے اللہ کی رحمت سے ہمیں دور کر دیا، ہمارا رزق بھی تنگ ہو گیا، وقت سے بھی برکت اٹھ گئی، لوگوں کی نیتیں بھی خراب ہو گئیں، دھوکہ بازی بھی عام ہو گئی۔ پیارے دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ خوشحال زندگی میسر آ جائے، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، ذکر کریں تو اس میں مٹھاس ہو، سجدہ کریں تو اس میں لذت ہو، قرآن پڑھیں تو اس میں چاشنی ہو، تو ہمیں گناہوں سے بچنا ہوگا، اپنے دل کو پاک صاف کرنا ہوگا۔ دل کے پیالے میں اللہ کی محبت اسی وقت آتی ہے جب یہ پاک اور صاف ہوتا ہے۔ تو آج جو عمل، جو وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو لینے کا وظیفہ ہے۔ آپ جب اس وظیفے کو کریں گے تو اس کے بعد آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرنا شروع کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنا قرب آپ کو نصیب فرما دیں گے۔ پیارے دوستو، عمل کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے، وضو کر کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ بغیر وضو کے آپ کو اس عمل کی اجازت نہیں ہے، اور دن کا کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے، چاہے آپ گھر میں ہیں، گھر سے باہر ہیں، کوئی بھی ٹائم ہو، آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، 3 دفعہ یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور پھر یہ درود پڑھنے کے بعد آپ نے 1000 دفعہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے کا ورد کرنا ہے، اور پھر آخر میں 3 دفعہ درود پاک دوبارہ پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، لا الہ الا اللہ یہ ایسا ذکر ہے جو کل کائنات کی تمام مخلوقات کرتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ مجھے کوئی ذکر بتائیں کہ آپ کا قرب نصیب ہو۔ اللہ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے 3 دفعہ سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے تینوں دفعہ یہی جواب دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، لا الہ الا اللہ تو ساری کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اگر 7 زمین اور 7 آسمان وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ترازو کے ایک پلڑے میں ہو اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کا پرزہ ہو، تو یہ سب کو ہوا میں اڑا کے رکھ دے گا اور یہ نیچے اپنے وزن سے جھک جائے گا۔ تو دوستو، بہت ہی قیمتی عمل ہے، اس میں بڑی طاقت اور تاثیر ہے اور بہت زیادہ یہ جلالی ہے۔ آپ نے اس کو پڑھنا ہے روزانہ 1000 دفعہ، اور آپ نے اس عمل کو 21 دن تک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی جائز مراد ہوگی 21 دن کے اندر اندر وہ پوری ہو جائے گی۔ آپ نے جس دن اس عمل کو شروع کرنا ہے، کاپی پینسل پہ لکھ کے رکھ لینا ہے اور پورے اعتماد کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ 21ویں دن یا 21 دن پورے ہونے سے پہلے پہلے آپ کی وہ مراد پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کی پلے لسٹ پر جائیں اور بہت خوبصورت اور عمدہ وظائف اور ذکر کی ویڈیوز دیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔